ہے اس سمیت دیگر اہم ایشوز ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ڈسکشن کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. وعلیکم السلام جی. اور ناظرین کو السلام. ڈاکٹر صاحب, آج کے پروگرام میں اگر ہم ڈسکس کریں جو حکمرانوں کی طرف سے احتساب کے بعد تنقید پہ تنقید آتی جا رہی ہے, جمہوریت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ جی ابھی تو احتساب شروع نہیں ہوا. یہ تو میرا خیال ہے وہ کھانے سے پہلے وہ ایپیٹائزر ہوتا ہے نا, یہ تو وہ ایسے ہی ایپیٹائزر بھی نہیں ہے شاید. یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ بھی دسترخوان سج رہا ہے. پھر ایپیٹائزر آئے گا, پھر اس پہ ہانڈی سجے گی, پھر سوئیاں آئیں گی بعد میں, پھر سیری پائے آئیں گے, پتہ نہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اصل میں جو ہونا ہے وہ تو اب ہوا ہی نہیں ہے اس وقت. اس وقت تو نہ کسی کو سزا ہوئی ہے, نہ کسی چور لٹیرے کا پیسہ واپس آیا ہے. ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں, تفتیش. ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ آگے قانون کیا رستہ اختیار کرتا ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اور چیخیں نکل گئی ہیں سب کی. اور جمہوریت تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ ایک چور کو پکڑ لیا آپ نے, اور چور چیخ رہا ہے کہ مطلب مجھے چور ہوں میں, مجھے پکڑ لیا, جمہوریت خطرے میں ہے. یہ ایک چور کو پکڑ لیا, وہ کہہ رہا ہے جی میرے صوبے پہ ہو رہا ہے, دوسرے صوبے میں چور, مجھے ٹھیک پکڑا ہوگا مگر دوسرے مطلب عجیب و غریب ایک سیاسی خانہ جنگی ہے. ابھی سارا دن ہی خبریں سنی ہے نا, تو ایک بیان دوسرے بیان, اس کو ذرا رکھیں سائڈ پہ, اور ذرا ایک اوورآل ویو لیتے ہیں شاہین سیوائی صاحب سے, جو کہ نیوز کے ایک گروپ ایڈیٹر ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایک خبروں میں خبریں, نندی پور اور بادشاہ ڈیم اور ادھر لینڈ گریبرز اور یہ. شاہین سیوائی صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سر. شاہین صاحب صاحب, چھاپے, یہ گرفتاریاں, تحقیقات, رینجرز, وہ پنجاب ایکٹیو ہو گئی, استعفے, یہ وہ ہلڑ گلڑ, یہ جو سارا معاملہ ہے ابھی ایک طرح سے تو لگتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ایک طرح سے لگتا ہے کہ اصل میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ابھی تو شروع ہونا ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ بھی ہوگا. ابھی تو صرف چھوٹے چھوٹے چور, چھوٹے چھوٹے جو مچھلی ہیں وہ پکڑی گئی ہیں, مگرمچھ تو ابھی زندہ سلامت گھوم رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ابھی کام شروع نہیں ہوا, ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی. یہ بالکل صحیح ہے. ابھی تو پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے, اور پارٹی کی تیاری میں وہ کوئی ٹینٹ لے کے آ رہا ہے, کوئی کرسیاں لے کے آ رہا ہے, کوئی میز لگا رہا ہے, کوئی اپنا یہ کوئی کھانے آرڈر کر رہا ہے, کوئی کسی کو جا کے, یعنی جو شروع کی تیاریاں ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور اسی پہ جو لوگ چور ہیں, جنہوں نے لوٹا ہے, جن کو خطرہ ہے کہ جی اب ہماری باری آ گئی, اب ہم پکڑے جائیں گے, اب بچنا مشکل ہے, تو وہ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جیسے وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور, وہ چور مچائے شور والی چین جو ہے, ہر ایک کو اب کسی کو اپنی نانی یاد آ رہی ہے, کسی کو جمہوریت یاد آ رہی ہے, کسی کو نیب یاد آ رہی ہے, کسی کو اپنا پیپ بنا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے 40 سال میں آج تک کرپشن نہیں کی. کچھ بھی 40 سال میں کچھ بھی نہیں ہے, کرپشن سمیت میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں کیا. چوروں کے ٹولوں کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ بن کے وہ پتہ نہیں کتنے سال سے بیٹھے ہوئے, سب کو کور کیا ہوا. یعنی وہ ایک ہوتی ہے نا مرغی, جو کہ بڑی ساری مرغی بہت سارے انڈوں میں بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ منہ اٹھا کے کہتی ہے کہ جی میں سب کو بچایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے آج تک ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. تو یہ ابھی تیاری ہو رہی ہے, یہ تیاری ہو رہی ہے, اور جب یہ کام شروع ہوگا تو پھر آپ دیکھیں کہ چیخیں کیسی نکلیں گی. پھر تو پتہ نہیں کس کو کون سی نامیاں یاد آئیں گی. اچھا نہیں شاہین صاحب, مجھے اب یہ بتائیں, اگر اب نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ اب اس کا ٹائم آ گیا ہے. اچھا نہیں, لیکن یہ یعنی مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں, جمہوریت تو اپنی جگہ اس کو رہنا چاہیے, اور ظاہر ہے کہ آپ بہت خوب لڑیں مشرف صاحب کے دور میں, جو بھی ان کا ماشاء اللہ دور تھا. یا بات یہ ہے, اور ہم بھی لڑیں, بات یہ ہے ساری کہ یہ اس وقت یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک چور کو آپ نے پکڑ لیا, چور کا جمہوریت سے یا سیاست سے کیا تعلق؟ چور تو چور ہے نا, ایک ڈاکو ہے, چور ہے, لینڈ گریبر ہے, اس نے پرمٹ لیے ہیں, اس نے ایل پی جی کے گھپلے کے اربوں خربوں کما کے وہ لے گیا ملک سے باہر محلوں میں. تو اس کا وہ اور جمہوریت یہ کہاں مکس ہو رہا ہے؟ یہ لوگ بیوقوف ہیں اتنے زیادہ اس ملک میں کہ یہ انہوں نے جمہوریت کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا ہے نا سر. اصل تو بات یہ ہے کہ جمہوریت کے نام پہ انہوں نے الیکشن لڑ دیا, الیکشن جیت لیا, جس طرح بھی جیتا, چاہے وہ دھاندلی تھی یا نہیں تھی, جو بھی تھا, اپنے اپنے علاقے ہر ایک کی اپنے اپنے پاکٹ تھے, اس
میں وہ کنٹرول کرتے ہیں، جاگیردار ہے، سرمایہ جو بھی آپ کہیں، جو بھی سسٹم ہمارا ہے اس کے تحت ہی آ گئے. اور اب اس کے بعد انہوں نے کہا اب ہمارا حق ہے کہ ہمیں پوری کھلی آزادی ہے، کھلی چھٹی ہے، مادر پدر آزادی ہے. جمہوریت میں سر یہ نہیں ہوتا. جمہوریت ایک سسٹم ہے، جمہوریت ایک ایسی گاڑی ہے جس میں اس کی اپنی بریکیں بھی ہوتی ہیں، اس میں اپنے ہارن بھی ہوتے ہیں، اس میں اپنا الارم بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے جمہوریت میں. وہ سب چیزیں آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دی ہیں اور صرف گاڑی کو دوڑا دیا ہے کہ بس لوٹو مارو اور چلو 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 اور کوئی روکے نہ اس کو. تو یہ گاڑی تو جا ہی رہی ہے یعنی جو ایک ایکسیڈنٹ کی طرف. اس کو کوئی روکے گا نہیں تو جا کے ٹکر مارے گی کسی درخت سے یا دیوار سے یا پہاڑ سے. یا اب مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ پنڈی کے ہمارے جو دوست ہیں فوجی بھائی اور وہ باقی سب جو ہے ان کو جا کے ٹکر مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور یہ سارا شور اور جو سارا یہ غلغلہ جو مچا ہوا ہے. شاہین صاحب کیا جمہوریت خطرے میں، کیا جمہوریت خطرے میں ہے اس وقت؟ یہ اور کچھ نہیں ہے. اور ابھی یہ کام جب شروع ہوگا شاہین صاحب کیا جمہوریت خطرے میں ہے واقعی آپ کو لگ رہا ہے؟ اس طرح سے شور مچاتا ہے. کیا جمہوریت خطرے میں ہے آپ کو لگ رہا ہے؟ کوئی جمہوریت خطرے میں نہیں ہے سر. جمہوریت کو تو چاہیے تھا ان چوروں کو پہلے نکال دیتے اور دوسرے لوگ بیٹھ جاتے. یعنی اس میں جمہوریت کا کیا خطرہ ہے؟ آپ ایک چیف منسٹر کو ہٹا دیں، آپ دوسرا الیکٹ کر لیں. اگر ایک اسمبلی کو ہٹا دیں، آپ دوسری الیکٹ کر لیں. ایک وزیر اعظم کو ہٹا دیں، آپ دوسرے نیا الیکشن کرا کے نیا وزیر اعظم کر دیں. جمہوریت تو چلتی رہتی ہے. جمہوریت کو کیا خطرہ ہے؟ یہ ان لوگوں کو خطرہ ہے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جن کی گردن اب آ گئی ہے پھندے کے اندر. اچھا ان کو خطرہ ہے. شاہین صاحب یہ اور اصل بات یہی ہے. اور یہ مگر بات یہ ہے کہ اگر ان کو ابھی نہیں پکڑا گیا اور ان کے بلیک میل اور ان کی یہ جو بلنگ جو ہے اور جس طریقے سے یہ شور مچا رہے ہیں، اس میں اگر لوگ آ گئے اور پریشر میں آ گئے اور دب گئے اور کام رک گیا تو پھر ان کی بہت بہت بڑی فتح ہوگی. پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا ڈاکٹر صاحب. اور اگر ابھی یہ نہیں روکے اور یہ کام چلتا رہا تو پھر یہ صفایا ہوگا اور بڑا بڑی کلینزنگ جسے کہتے ہیں نا، کلینزنگ ہونی ہے. اور وہ کلینزنگ ہو گئی. جمہوریت آپ کی چلتی رہے گی، دوسرے لوگ آ جائیں گے، اچھے لوگ آ جائیں گے، اپنا کام کریں گے، آگے الیکشن ہوں گے، لوگ جیتیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں شاہین صاحب، مجھے یہ بتائیں رکے گی چوری، یہ لوٹ مار بند ہوگی اور ملک کا کچھ فائدہ ہوگا. اچھا شاہین صاحب یہ بتائیں، یہ الطاف حسین صاحب کا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ 9-0 پہ چھاپا پڑا. میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے بعد وہ ایک ریئیکشن ہوا. ایم کیو ایم کی میں بات نہیں کر رہا، میں الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا پھر یہ منظور کاکا کو پکڑا کراچی میں تو زرداری صاحب کا ریئیکشن ہوا اور اس کے بعد وہ ظاہر اینٹیں اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. اب ایک دن دبئی کا ہوتا ہے، پھر نہیں ہوتا، پھر جانا ہے آنا ہے، مطلب ایک کنفیوژن ہر طرف ہے. یہاں مرکزی حکومت پھنسی گئی ہے، تو چھاپے پڑنے شروع ہو گئے ہیں، پنجاب اس کو پکڑ، وہ پکڑ، یہ کرپشن، وہ یہ سارا. میاں صاحب، آپ نے میاں صاحب کو بہت کور کیا ہے، اسٹوریز کی ہیں، دیکھے ہیں، ملے ہیں ان سے، دیکھا ہے. میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ مطلب اگر آپ سب کے مائنڈ ریڈ کریں تو میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ہوا، کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف؟ میاں صاحب کا طرز حکومت جو ہے نا، ان کا طریقہ واردات کہہ لیں یا طریقہ کار کہہ لیں یا طریقہ حکومت جو ہے، وہ اپنے فیملی کے اندر اور اپنے چند لوگوں کے اندر وہ ساری انہوں نے پاور رکھی ہوئی ہے. اس سے باہر وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یعنی اپنے سے بڑے ساتھی، پرانے سے پرانے ساتھی جو ہے نا، وہ خوار کر رہے ہیں. کسی کے پاس پاور نہیں ہے. 2-4 لوگ ہیں جن کے پاس ہے پاور. اب ان کا جو تھریشولڈ جسے کہتے ہیں نا، یعنی زرداری صاحب کا تھریشولڈ منظور کاکا تھا کہ اس پہ ہاتھ ڈالا یا ڈاکٹر عاصم پہ ڈالا تو ایک دم پھٹ پڑے، یا ایم کیو ایم پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے شور مچا دیا. ان کا تھریشولڈ جو ہے میرا خیال کافی ڈیپ ہوگا. ڈیپ اس طرح ہوگا کہ آپ ان کے ارد گرد کے یہ جو نامعلوم لوگ ہیں، جو بے طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی طاقت، ان میں سے پکڑ لیں آپ 2-4 کو پکڑ لیں، سعد رفیق کو پکڑ لیں، خواجہ آصف کو پکڑ لیں، اس کو پکڑ لیں، یہ جتنے پھر رہے ہیں مشاہد اللہ کو انہوں نے کھڑے نکال دیا، کسی نے چوں تک نہیں کی. اس طرح کے لوگوں کو آپ پکڑ لیں تو یہ برداشت کر لیں گے چپ کر کے، تاکہ یہ تھوڑے دن مہینے نکل جائے، تاکہ پھر ان کا موقع دوبارہ جب لگے تو پھر یہ بدلا لیں. لیکن اگر کسی ان کے انٹرنل جو سرکل ہے، کچن کیبنٹ کہہ لیں یا فیملی کیبنٹ کہہ لیں یا ان کی اپنی پرائیویٹ کیبنٹ کہہ لیں، نہیں تو اسحاق ڈار صاحب کا تو نام آ رہا ہے نا، وہ تو بار بار زرداری صاحب بھی سب، یعنی اسحاق ڈار صاحب ان کا معاملہ جو ہے نا، یہ بہت بری طرح پھٹے گا. اور اس میں میرا خیال ہے یہ سمدھی، اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ادھی اور سمدھی کا مسئلہ ہے،
समधी या उनके अपने भतीजे या भाई या भांजे या भांजी या जो भी है, इनमें से किसी पे अगर हाथ पड़ा तो फिर मियां साहब फटेंगे। और अगर हो सकता है कि और दूसरों पे पड़े तो चुप बोल के बर्दाश्त करने के, यार ये तो हमें कीमत देनी पड़ेगी, किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा तो बनाना पड़ेगा, तो चलो इन लोगों को बनाए। जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब को हमने देखा था कि फौरन ही वो हो गए। नहीं लेकिन अच्छा ये नहीं, मुझे आप ये बताएं, इन्होंने मुशाहिदुल्लाह को हटा दिया, लेकिन उस वक्त जब ख्वाजा आसिफ का प्रेशर आया था या प्रेशर आया था परवेज रशीद, उस वक्त तो मियां साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन अब मुशाहिदुल्लाह को ठुस कर दिया उन्होंने। क्या तो मियां साहब वीक हो गए, क्या हुआ है? सर ये परवेज रशीद वगैरह पे कोई नहीं खड़ा होगा, ये सबको कुर्बान कर देंगे। अगर इनको पता लग जाए कि जी कुर्बानी से मेरी जान बच जाएगी या मैं यानी मेरे पे हाथ नहीं आएगा, तो ये फिर बेशुमार लोगों को कुर्बान कर देंगे। ये तो सबको छोड़ के भाग गए थे जी। आपने देखा नहीं था जब वक्त आया था तो अपनी फैमिली को लेके, अपने सूटकेस उठा के, पूरे बीवी बच्चों को, सब खानदान वानदान को लेके और जहाज में बैठ कर चले गए थे। बाकी सब जाए बाहर में जाके भुगते जिसको भुगतना है। तो उन लोगों ने भुगता, फिर उन्होंने फौजियों को भी भुगता और अपने सारा कुछ किया, और ये जाके अपने आराम से महल में जद्दा के पैलेस में बैठ गए, जरूर पैलेस में। इनका तो यानी इनके ऊपर अगर हाथ डलेगा और इनकी फैमिली पे डलेगा तो फिर ये शोर मचाएंगे, वरना ये सबको कुर्बान कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के लिए खड़े होंगे। शाहीन साहब थैंक यू वेरी मच, और आपसे इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अच्छा, अब ये जो शाहीन साहब ने बात की ना, ये असल में मामला जा रहा है उस तरफ कि अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, अगर आपने यानी जरदारी साहब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब नहीं जरदारी साहब, उनकी फैमिली, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अदी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर आसिम इम्पोर्टेंट है, बच्चे मेरा ख्याल है मगर पहले अदी और डॉक्टर आसिम और दोस्त जो हैं जी, क्योंकि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है सियासत में और उनके पास ज्यादा पावर भी नहीं है। तो ये जो अब लेकिन मसला ये है कि अदी और समधी, अच्छा एक और इसमें कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, ये जितनी बड़ी शख्सियात है ना, एक मैंने कल पहले भी टर्म यूज की थी कि ये फियर ऑफ अननोन, इनको हर वक्त डर लगता रहता है कुछ होने वाला है। जैसे ये जब मेमो का मसला हुआ था, मेमो गेट का, तो जरदारी साहब बाकायदा पिस्तौलें रख के अपने पास ईवान सदर में पिस्टल्स रख के सोते थे अपने बेडरूम में जी। और वो कहते थे कि मतलब एक अजीब सा फियर था कि फियर ऑफ अननोन, कि अभी कोई कमरे में घुसेगा तो मैं गोलियां मारूंगा, मतलब वो बाकायदा असला होता था ईवान सदर के अंदर, वो अपने पास रख के सोते थे जी। अच्छा, अब मसला ये है, अच्छा फिर एक उनके पीर हैं, पीर इजाज शाह जो मशहूर साहब हैं, और पीर इजाज शाह से उनकी दोस्ती जो है, अभी कहीं पे मैं सुन रहा था कि पीर इजाज शाह ने कहा कि मैं 2002 से, पीर इजाज शाह से उनकी दोस्ती जेल के जमाने की है, और उस वक्त से दोस्ती है पीर इजाज शाह की, जब कहा जाता है कि पीर इजाज जो है, पीर इजाज शाह, उन्होंने अचानक कहा कि कुछ दिनों में जंग होने वाली है इंडिया से, और वो वाकई कारगिल हो गया, किसी ने खबर दी और उन्होंने कहा ये वाकई पीर है, फिर मुशर्रफ नवाज शरीफ जाने वाला है, इस तरह की खबरें दो चार देखे। तो वो पीर इजाज शाह एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत है जरदारी साहब की लाइफ में जी। और पीर इजाज शाह ही नहीं, जरदारी साहब को कहा तुम बादशाह बनोगे, वो सदर बन गए, फिर उन्होंने कहा तुम, पीर इजाज शाह के बारे में कहा जाता है कि जब राहील शरीफ साहब आ रहे थे और कियानी साहब जा रहे थे, तो पीर इजाज शाह साहब ने कहा कि जरदारी साहब को कि ये जो वो जो स्टिक्स होती है ना, वो चेंज होती है, क्या पता नहीं सेरेमनी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये जो जरदारी साहब को कहा पीर इजाज शाह ने कि ये जो डंडा है ना, ये जो तब्दील हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा शगुन नहीं है। अच्छा, अब पता नहीं जरदारी साहब ने उसको किस तरह लिया, लाइट लिया होगा, लेकिन उसके बाद ये नतीजा हुआ कि कुछ अरसे तो कुर्बानी होती रही वो एक बकरे की, फिर उन्होंने एक आध बात शायद फिर कहा, पीर इजाज शाह इसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, ये मेरी खबर है मेरे पास उनके अपने इनर सर्कल से ही, उन्होंने फिर कहा जरदारी साहब को कि ये जो डंडा है ना, ये वाला जो चेंज हुआ है कियानी साहब और राई, ये हुआ है ना, ये तो अच्छा शगुन नहीं है जी। तो जरदारी साहब ने पीर इजाज शाह साहब को कहा कि आप यहाँ से रवाना हो जाएं, और पीर इजाज शाह साहब ने अब अपनी खिदमत पेश की हैं मियां नवाज शरीफ साहब को कि देखें, जब तक मैं था तो हालात जरदारी साहब के सही थे, और मैंने फिर जरदारी साहब को कहा, अपनी खिदमत ऑफर की कि आप मुझे कहें तो मैं आपको और चंद साल आप पाकिस्तान के अवाम की भरपूर खिदमत करें जैसे कि आपने पहले की। तो जरदारी साहब का दिल भर गया था, उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इतनी खिदमत काफी है। तो जब से उन्होंने मेरा साथ छोड़ा तो वो खुद भी, डॉक्टर साहब पीर इजाज साहब ने
زرداری صاحب کو یہ بھی تو کہا ہے کہ ان کے دوستوں نے ان کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور ڈاکٹر عاصم کے بارے میں بھی ڈاکٹر عاصم کے بارے میں پیر جیسا بالکل کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ غدار ہیں، آپ کے وفادار دوست نہیں ہیں، یہ بھی میسج بھیجا ہے، زرداری صاحب اور پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ ایسی خبریں ہمارے پاس بھی ہیں، اب زرداری صاحب کے پیر صاحب نے بھی کہہ دی ہے، اور اب مجھے میرا خیال یہ ہے کہ ساری پارٹی وارٹی کو جو دبئی بلا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ایک مشورہ ہے، اگر زرداری صاحب پیر اجاز شاہ صاحب کو بلا لیں، اور ویسے ہی عید قریب ہے، بکروں کی ایک ساتھ قربانی روز شروع کریں تو شاید یہ بلائیں ٹلیں، کیونکہ یہ جو بات کر گئے تھے نا کہ یہ جو ڈنڈا چینج ہوا ہے کیانی صاحب کا، اور یہ کچھ نوست ہے، تو یہ شاید زرداری صاحب کو اس وقت بات بری لگی تھی، اب ان کو اندازہ ہوا کہ بات تو صحیح تھی، تو اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی شخصیات جو ہیں وہ میاں صاحب کے بھی کی زندگی میں بھی ہیں، مطلب ساری اچھا یہ فیئر آف انون ہے، یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ بزرگ بڑی روحانی شخصیات سب ہوتے ہیں، لیکن بعض شخصیات آپ کو بڑی عجیب سے نظر آئیں گی، یعنی کیونکہ ان کے پاس پیسہ دولت سب چیز ہوتی ہے، پھر وہ فیئر آف انون ہوتا ہے، تو وہ بلا کے آہستہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میں بچ جاؤں گا، یہ بتاؤ میں جیل سے نکل جاؤں گا، یہ بتاؤ میں اندر تو نہیں ہو جاؤں گا، یہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، یہ بتاؤ، مطلب اپنا بچوں کو چھوڑیں، یہ نہیں بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، نہیں ایسی نہیں باتیں، یہ نہیں کہ میری زندگی میں کوئی اچھی چیز ہے، نہیں میں جیل تو نہیں جاؤں گا، جاؤں گا تو کتنے دن کے لیے جاؤں گا، ذرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ، ذرا چلا کاٹو، ذرا میرے اوپر سے بلائیں، تو یہ تو زرداری صاحب کی بات ہے، لیکن کیا باقی سیاستدانوں کے بھی کوئی پیر ہیں؟ سب کے ہیں، سب کے ان میں میں کیا بتاؤں، سب کے پیر ہیں، اور یہ تو شادیاں بیاہ، اپنی حکومتیں، اپنی کیبنٹ، اپنے لوگوں کے، مطلب آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ان کو کہہ دیا کسی نے جا کے کہ آپ یہ اے لفظ جو ہے، اے ہے انگلش کا الفابیٹ، اس سے وزیر نہ رکھیے گا، تو وہ جناب ایک صاحب وزیر بننے آ رہے تھے، وہ فارغ ہو گئے، مطلب ہے کہ وہ عجیب، تو یہ ہوتے ہیں، اور یہ ضیاء صاحب کے بھی تھے، یہ مشرف صاحب، مطلب یہ سب ایک ان کا اعتقاد ہوتا ہے، یہ شو نہیں کرتے، مگر ان کے جا کے ان کا خیال، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بڑے بڑے جو بزنس مین اور بڑے ٹائکونز ہیں، ان کا بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ پورا لوٹا، سب کچھ کیا، اور اس کی خبر چلا دی، ایک ٹکر نکال دیا، ٹی وی پہ چلوا دی خبر کہ جی ہمارے یہ جو ہے نا اس سال 10 ملازمین کو حج پہ بھیجا گیا ہے، مطلب پورا سال جو خون چوسا ہے لوگوں کا، مارا ہے لوگوں کو، قتل کیا، اس سال یہ 5 کو حج کروا دیا، خبر ضرور لگنی چاہیے، خبر ٹی وی پہ تصویر کے ساتھ لگے، ورنہ وہ پی آر او جو ہے فارغ ہو جائے گا۔ اچھا پھر امیج بلڈنگ ایک نئی چیز ہے، اب یہ سارے چور جو پکڑے جا رہے ہیں نا، لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ کبھی کسی کا امیج بلڈنگ، آپ نے سنا تھا امیج بلڈنگ، اب امیج بلڈنگ کمپنی ہے کہ یار میرے پاس پیسہ بہت ہے، مگر مجھے گالیاں دیتے ہیں لوگ ساری، تو کہتے ہیں سر ہم آپ کی امیج بلڈ کرتے ہیں نا، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو فرشتہ بنا کے جائیں، تو امیج بلڈنگ ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی ایک چور ڈاکو فراڈیا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے اس کی، کہ وہ چیک دے رہا ہے، وہ یہ دے رہا ہے، وہ امیج بلڈنگ، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کی طرف یہ ایک نیا فینومین۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جمہوریت خطرے میں ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ پاکستان یہ ایسے یا تو نظام لرز رہا ہے، لرز تو رہا ہے کیونکہ اسٹیٹس کو ٹوٹ رہا ہے نا، لیکن اس کے نتیجے میں میرا اپنا خیال ہے کہ جمہوریت نہیں جا رہی، اور بریک لیں کیوں نہیں جا رہی، بالکل ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں، ایک بریک لے لیتے ہیں جی ناظرین، ایک بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر کا تو جو بھی سیاستدانوں کے تحفظات ہیں ایک طرف، لیکن باہر کی دنیا میں پاکستان کے جمہوری نظام کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ خلیجی ممالک کے اندر ایک اپنی افراتفری ہے، وہاں پہ وہ اپنی خانہ جنگی، شام کے اندر افغانستان کے معاملات ہیں، ایران امریکہ ڈیل ہے، مطلب ہر ملک اس وقت اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دوسرے کو گرانے کے لیے یا خود ٹوٹ رہا ہے یا بکر رہا ہے، تو دنیا کو، امریکہ کو، یورپ کے اندر کرائسس جنم لے رہے ہیں، رشیا، چائنا، تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جمہوریت کی تعریف تو کریں گے، تعریف کرنے وہ اسی طرح جمہوریت کی تعریف کریں گے جس طرح میاں نواز شریف صاحب فوج کی کرتے ہیں یا زرداری صاحب فوج کی کرتے ہیں، مطلب زبانی تو کرنی پڑتی ہے نا، وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کچھ یقین دہانیاں کروا کے آئے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، مطلب کسی کو کوئی دلچسپی، آپ نے کوئی یقین دہانیاں کروائی تھی، وہ یقین دہانیاں کیا تھیں؟ وہ یقین دہانیاں یہ تھیں کہ جی مشرف صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں، ہمیں اب موقع، یہ نعرہ تھا، مثال کے جمہوریت کو رکھیں ایک طرف سائٹ پہ،
NRO تھا نا, NRO اور پھر میثاق جمہوریت اس میں مکس ہو گیا جی. بعد میں میاں صاحب سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ یہ میثاق جمہوریت پہ چلیں گے, NRO کو بھی مانیں گے. جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ تھا کہ مشرف صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے, ہمیں موقع دیں. مشرف صاحب کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے آپ کے مشنز کو پورا کرنے کی, ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے, ہمیں لے کر آئیے. اور پھر ہم آ گئے. تو پھر اس کے بعد جب کرپشن شروع ہوئی تو باہر والوں نے کہا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے, مطلب US8 کا پیسہ کھا گئے, مطلب وہ ایجوکیشن فنڈ کھا گئے, بھاشا ڈیم سامنے پڑا ہوا ہے, نندی پور, ڈونگ فونگ, وہ پھر انہوں نے باہر کی کمپنیاں بھی 2 نمبر مال آ رہا ہے, بھی ترکی کی کمپنیاں نکلیں گی آپ کو یہ میٹرو بس میں سے. ابھی آپ کو چائنا کے بے شمار جو دورے ہوتے تھے اس زمانے میں, آپ کو یاد ہے زدائی صاحب, ہر مہینے 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہر ہفتے میں چائنا آپ کو نکلے گا بے شمار. ابھی آپ چائنا کے سکینڈل, بڑے شمار سکینڈل چائنا میں پراپرٹیاں نکل کے آئیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وہ تھا کہ مشرف ڈیلیور نہیں کرتے تھے, ہم ڈیلیور کریں گے, ہم ڈیلیور کریں گے, ہمیں لے آئیے. یہ بیسک تھا. مشرف ڈبل گیم کر رہے ہیں فلاں جو بھی تھا, ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے. اب ڈیلیور کیا کرنا تھا, وہ ڈیلیور خدا جانے. باہر والوں نے جب کہا کہ یار 1 منٹ یہ کرپشن کی ہو رہی ہے, اس وقت یہ نعرہ لگتا تھا کہ جی آپ کو کرپشن میں انٹرسٹ ہے یا دہشت گردی میں. ہم دہشت گردی دیکھیں نا, مجھ سے ہم اتنا بڑا وہ کر رہے ہیں, آپ کرپشن کر رہے ہیں. امپورٹنٹ کیا چیز ہے, امپورٹنٹ چیز ہے دہشت گردی ختم کرنا. آپ کا مسئلہ دہشت سوسائٹی, ہم اس کے لیے ہم تو یہ کھاتے گئے لوٹتے گئے. اور یہ وہ وقت تھا بدقسمتی سے جہاں ریاست کو ایک ریڈ لائنز کراس کرنی چاہیے تھی کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. باہر کی پاورز کے سامنے ملک کو کھڑا ہو جانا چاہیے. دیکھیں اس وقت پاکستان میں, انڈیا میں ہوا ہے نا ابھی یہ 1965 کے 50 سال منائے, ان کی حکومت نے منائے, ان کی حکومت منا رہی ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ حکومت نے نہیں منائے, عوام نے منائے. 14 اگست عوام نے منائے اور 6 ستمبر بھی عوام نے منائے. حکومت صرف اشتہاروں میں تھی. یہ ہے وہ کمپلسیو انٹرونشن کہ جہاں لوگ ایسے کھڑے ہو گئے, پاکستان یوں کھڑا ہو گیا. اب لوگوں کو نہیں پتا, مجھے حقیقتاً نہیں پتا کہ اس وقت پاکستان میاں صاحب چلا رہے ہیں, رائی شریف صاحب چلا رہے ہیں, عوام چلا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قدرت کا سسٹم ہوتا ہے نا, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں مقافات عمل, کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام ایسا ہے کہ لوگ یعنی بڑے بڑے بت, ایسے بت یعنی ٹوٹ رہے ہیں, اور ان کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں, ان کو چھاپے پڑ رہے ہیں, ان کے ملازمین خوش ہو رہے ہیں. یہ کمال دیکھیں آپ, ان کے ملازمین جن کو وہ دھتکارتے تھے, لعنت بھیجتے تھے, ان کو اپنے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوتا تھا گھر میں, ملازمین خوش ہو رہے ہیں. اچھا کئی تو ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی صاحب جائیں جیل تاکہ ہم ان کے گھر میں آرام سے سوئیں. میں ایک دفعہ ہم بھی تو ذرا گرم پانی اور ٹھنڈا پانی اور ایک گلاس میں, شیشے کے گلاس میں پانی پی کے تھے. یہ انہوں نے حل کیا ہوا ہے. آپ ابھی ہم کراچی کو رو رہے ہیں نا, کراچی کے اندر یہ ہوا, بلڈنگ کنٹرول فلانا. ذرا انٹیریئر سندھ جائیں آپ, کسی کو تھر یاد ہے, کسی کو یاد ہے کہ ابھی سندھ میں تو داخل نہیں ہوئے نا آپ, یہ تو کراچی سے ٹپک کر کے پنجاب میں آ گئے. سندھ تو کھایا گیا پورا. ابھی تو پورا جو سندھ ہے لاڑکانہ, یعنی میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی پڑھا ہوا ہے, چاند کا میڈیکل کالج, سندھ یونیورسٹی, جن تعلیمی اداروں کے سربراہ, ہائیر ایجوکیشن, وہ ڈاکٹر عاصم حسین نکل رہے ہیں. یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں, وہ وائس چانسلرز لگا رہے ہیں یونیورسٹیوں کے, اور وائس چانسلرز کس بیس پہ لگا رہے ہیں, کیا کرائیٹیریا. اور ہلال امتیاز, یعنی پچھلے چند سالوں میں جن لوگوں کو ہلال امتیاز اور تمغہ امتیاز ملا ہے, ذرا آپ ان کی لسٹ نکالیں تو آپ کو نظر آئے گا. ایک طرف جو ریاست پاکستان نے فیض احمد فیض کو دی ہے, وہ دوسری طرف ایک ڈاکو کو دی ہے. یعنی پچھلے 5 سالوں میں ایسی, میری تو یہ گزارش ہے یا تمنا ہے یا آرزو ہے انسان کی زندگی کہ یہ جتنا ذلیل پاکستان کے ان بڑے بڑے تمغوں کو اور اعزازوں کو پچھلے 5-7 سال میں کی ہے, ان کو میرا خیال ہے منسوخ کرے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایک سو موٹو لے, اور یہ سارے جو میرٹ سے ہٹ کے, جو میرٹ میں دیے گئے وہ ٹھیک ہے, جو میرٹ سے ہٹ کے آپ نے اپنے دوستوں کو, پارٹیوں کو, اپنے آپ کو پہنا دیا, یہ مجھے پہنا دو, یہ مجھے پہنا دو, یہ میرے بچے کو پہنا دو, یہ میرے دوست کو پہنا دو, ہلال امتیاز, تو تمغہ امتیاز, تو شجنار, یعنی آپ حیران ہو جائیں گے. وہ لسٹ آپ کھولیں تو آپ کہیں گے یہ آدھے تو یعنی کنوکٹڈ ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو سزا یافتہ تھے, ان کو بطور صدر ان کی سزا معاف ہوئی, اس کے بعد ان کو ٹائٹلز دے دیے, سینٹ میں بھیج دیا, وزارتیں دے دی. مطلب آپ کہیں گے یار
یہ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اور میں اس میں ایک اور بات سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے شروع نہیں کیا نا, یہ ابھی تو صفائی ہو رہی ہے. یہ ساری جو صفائی ہو جائے گی, اسٹیل مل میں لوٹ لیا, پی آئی اے میں لوٹا, ڈیم نہیں بنے, ڈیم بجلی بند, یہ سارے آپ نے پکڑ لیے. اب ان اداروں کو کھڑا کون کرے گا؟ ایک نیا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو کھڑا, پی آئی اے تو آپ نے تباہ کر دی, کھا گئے, آپ کھا کے بھاگ گئے, پکڑ لیے, پیسے آ گئے. ان اداروں کو کون بنائے گا دوبارہ؟ بننے میں تو سال لگتے ہیں. اور اب دیکھیں, لیکن پھر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. یعنی اس میں کوئی لمبا عرصہ بھی نہیں لگے گا. یعنی جو کراچی میں ہوا ہے, کراچی آپ کا مثال ہے نا, کراچی کھلا ہے, کراچی کھلا رہا, کراچی بند نہیں ہوا. ایم کیو ایم کے اپنے کنسرنز ہیں, صحیح ہیں, غلط ہیں, سب کچھ ہے, مگر کراچی کھلا رہا, کراچی بند نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اتنی تیزی کے ساتھ لوگ تیار ہیں ایک چینج کو برداشت کرنے کے لیے, تو مجھے یقین ہے, اور لوگ خوش ہیں, لوگ انتہائی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آج کیا مزہ نہیں آیا خبروں کا, یار آج کو پکڑا نہیں گیا. مطلب اب لوگوں کی انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ فلانے کو پکڑو, فلانے کو مارو, فلانا چور ادھر سے گرفتار, کوئی ایئرپورٹ سے, مطلب لوگوں کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے, انٹرٹینمنٹ ہے کہ روز 2-4 موٹے مرغے پکڑے جائیں. لوگ آپ خوشی دیکھیں ذرا, آپ سڑکوں میں جائیں, لوگ کتنے خوش ہیں. لوگ خوش ہیں کہ یار اس کو پکڑا, اس کو مارو, چھترول جوتے مارو, اس میں پیسہ نکلو. تو یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے. میں نے جو بات پہلے بھی کی تھی, کل بھی کی تھی, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, ابھی لوگوں کو ان کی صرف کرپشن کا پتہ ہے. اور یہ میں جمہوریت یا ماشاءاللہ یا ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ جو گارنٹیز آپ نے دی تھی, جو آپ نے باتیں باہر کی تھی اسٹریٹجک نوعیت کی, افغانستان میں یہ کریں گے, جو آپ نے عرب ممالک کے ساتھ باتیں کی تھیں, جو آپ نے امریکہ میں, مطلب یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو لکھے نہیں گئی چیزیں, ان ریٹن ایگریمنٹس ہیں, وہ کیا تھے کہ ہمیں دیں آپ تو ہم آگے سے کیا کریں گے. جب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا, میرے خیال سے وہ نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں اتنی خوفناک باتیں تھیں جن کی طرف میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس, آپ کی فارن پالیسی, آپ کی نادرا کے اندر ہے, دیکھیں نا آپ کی خبریں آ رہی ہیں, نادرا کا ڈیٹا چوری ہوا اس دوران, گریٹ ٹریفک چلی, ریکارڈنگز گئیں, کیا کچھ ہوتا رہا. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں, ان کی آپ نے ای میلز لیک ہوئی ہیں, تو وہ ای میلز جو لیک ہوئی ہیں, تو ہلری کلنٹن وہاں سے جو ای میلز ان کی لیک ہوئی ہیں, تو پتہ چل رہا ہے کہ 2010 میں ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں زرداری صاحب کو کہ آپ ذرا انٹیریئر سندھ کا دورہ کر لیں. تو زرداری صاحب ہلری کلنٹن کی ای میل پہ سندھ آ رہے ہیں اور سندھ کا دورہ کر رہے ہیں سیلاب کا. اور یہ تو ایک لیک ہوئی ہے نا, جو باقی لیک نہیں ہوئی باقی حکمرانوں کی بھی, جس میں ملٹری دور بھی آتا ہے, وہ اگر کبھی لیک ہو گئی اور پتہ چلا کہ یار یہ اس طرح کا یہ معاملہ چلتا رہا ہے پاکستان میں, اس میں ملٹری رولرز بھی ہیں, اس میں ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب کا دور بھی ایڈ کریں آپ, لیکن آپ کو پتہ چلے یہ پہلی دفعہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے ریاست کے اوپر, اور لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار اچھا ایف آئی اے اتنے بڑے آدمی کو پکڑ سکتی ہے, اچھا نیب مجبور ہو گئی ہے یہ کرنے پہ, اچھا یہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ ہوٹل کو, اتنے بڑے 5 سٹار ہوٹل کو سیل کر دیا جائے. تو یہ بات ایسی لہر, اب اس کو روکنا بھی چاہے نا, اب اس کو کوئی بھی روکنا چاہے, اس کو فوج روکنا چاہے, اس کو کوئی سیاستدان روکنا چاہے, لوگ اس کو روکنے نہیں دیں گے, کیونکہ لوگ اب اس خاص موڈ میں آ گئے کہ اپنے ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اب نہیں, یاد ہے وہ کچھ عرصے پہلے وہ جو ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا تھا, وی آئی پی کلچر, یعنی لوگ اب بیزار ہو گئے اس بات سے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ اسکولوں کی فیسیں, ابھی پھر مکمکا ہوا ہے اس کے پیچھے, یعنی فیسیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی 10% بڑھانے ہیں, 10% کا نام پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, وہ نثار کھوڑا صاحب کہہ رہے ہیں 10% بڑھا لیں, اچھا بڑھا لیں. بھائی کوئی کیسے بڑھا لیں, کیا ڈیل کیا آپ نے مالکان کے ساتھ, اور کوئی سسٹم ہوگا, کوئی رول ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. سیاستدانوں نے جمہوریت کو بچانا ہے, عوام نے بھی جمہوریت کو بچانا ہے, لیکن چوروں میں, ڈاکوؤں میں اور جمہوریت کا فرق ہے. اور میرا خیال ہے بڑا ظلم ہوا الیکشن کمیشن میں اس وقت, اگر یہ بینک ڈیفالٹرز کو, یہ بینکوں کے تو آگے ہیں نا سارے کھاتے, یہ بینک ڈیفالٹرز اور میرا خیال ہے اکاؤنٹ سارے سیل کر کے نا ان کے سب کے, کیونکہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو پکڑنے کا فائدہ کیا, پیسہ تو لے گئے, اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں یار پکڑے گئے تو کیا ہو گیا, 1-2 سال گزار لیں گے اور ہماری 10 نسلیں کھائیں گی. ان کا پیسہ واپس آنا چاہیے. اور میں آپ کو آج یہ کانسیپٹ ہے کہ نیب کے ساتھ ابھی جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں پلی بارگیننگ کر کے چھڑا کے پھر واپس آ جائیں گے, نہیں ایسے نہیں ہوگا, وہ اس طرح نہیں ہو رہا, اس طرح ہونے نہیں جا رہا. اس طرح یہ تو ہوا نا جیسے قاسم امتیاز صاحب نے غالباً بات کی اور لوگوں نے پلی بارگین کی, یہ لوگ اس کو اب نہیں کریں گے. اب یہ لوگ نہیں کریں گے کہ آپ نے
1 करोड़ रुपया लूटा है तो उसमें से आप 80 लाख वापस कर दें, 20 लाख मैं रख लेता हूँ यार, और बाइज्जत बरी हो गया, बाहर जाके फिर इलेक्शन लड़ा आपने और हाँ क्या लगाया आपने, ऐसे नहीं होगा। आपको पता है अभी एक बैंक के साथ क्या हुआ है? एक बैंक अभी इस दौर में क्या हुआ है, एक बैंक से कर्जा लिया, पता नहीं 60 करोड़ या 58 करोड़ कर्जा लिया, और कर्जा उसी बैंक से कर्जा लेके उसे खरीद लिया, उसके शेयर उसी बैंक को खरीद लिया, उसी बैंक से कर्जा लेके। ये जरा पढ़े ना कहानी कसब बैंक की तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बैंक से कर्जा लिए